اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدونک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 کل بھی پڑھی گئی تھی، اور آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا اصل قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا قصہ تو یہ بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کی عمر کم تھی، اس کم عمری میں انہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھا، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں تو خواب کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے کہ ابا حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند، سورج یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ خواب کو بیان مت کرنا، کسی کے سامنے خواب کو بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس خواب کو سن کر، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے، اس کی گہرائی میں چلے گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ خواب بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کا خواب ہے، آگے چل کر کے تخت و تاج، نبوت، سلطنت سب کچھ ملنے والی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اچھا دیکھیے، 11 ستارے سے کیا مراد ہے؟ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے اور تھے، ایک ماں سے 10 بھائی اور ایک ماں سے 2 بھائی۔ 2 بھائی میں ان کے ایک سگے بھائی بنیامین تھے، اور 10 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کے بارے میں تو یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ سازش میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جس کی کثرت ہوگی، جو دباؤ ڈالے گا، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بچے ہیں، نادان ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنیامین بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو ہے سازش میں شریک ہو جائے۔ تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، چاند سورج سے مراد ماں باپ ہیں، کہ آگے چل کر کے 11 بھائی اور چاند سورج یعنی ماں باپ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے خواب کے تعلق سے کچھ اہم آداب بیان کیے تھے کہ خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، جو ہوشیار ہو، دانا ہو، علم والا ہو، بزرگ ہو، ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ خواب کے تعلق سے میں کچھ واقعات ذہن میں آئے ہیں، ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں ایسے بھی افراد گزرے ہیں جنہوں نے خواب کی تعبیر سے متعلق کتاب لکھی ہے، جیسے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں بڑی بڑی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر خواب بتانے کی تعبیروں کے آداب بیان کیے گئے، کیا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، باضابطہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان کے کچھ واقعات میں بیان کرتا ہوں کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا۔ جو آدمی تعبیر بتاتا ہے اس کی تعبیر بالکل صحیح ہو جاتی ہے، اس لیے ہر خاص و عام کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ دہک رہی ہے، شعلہ بھڑک رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا، اور یہ موسم کیا تھا؟ سردی کا موسم تھا۔ سردی کے موسم میں یہ خواب دیکھنے والے نے سردی کے موسم میں خواب دیکھا، آ کر کے بیان کیا، صاحب میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
تم اپنے گھر میں جاؤ، چارپائی کے نیچے کھودو زمین، اس کے اندر سے تم کو خزانہ ملے گا۔ چنانچہ وہ صاحب آئے، انہوں نے چارپائی کے نیچے زمین کھودی تو بہت بڑا خزانہ نکلا چارپائی کے نیچے، بڑا خوش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ایک اور آدمی نے خواب دیکھا گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم کا یہ خواب ہے، دوسرے آدمی نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کے یہ سوچ کر کے کہ ان کو خزانہ ملا ہے تو مجھ کو بھی خزانہ ملے گا، یہ سوچ کر کے علامہ ابن سیرین کے سامنے اس خواب کو بیان کیا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جلدی سے جاؤ، اپنے گھر کے مال و اسباب کو نکال لو، بیوی بچوں کو باہر کر لو، جو سامان ہے سب باہر کر لو، تمہارا گھر ابھی گرنے والا ہے، منہدم ہونے والا ہے۔ وہ صاحب آئے، آ کر کے فوراً اپنے گھر کے بیوی بچوں کو مال و اسباب کو نکال کر کے باہر کر دیا، اور وہ گھر دھڑام سے زمین پر آ کر کے گر گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کیا صاحب، ایک آدمی نے وہی خواب دیکھا تو آپ نے اس کو خزانہ دلا دیا، اور ایک آدمی نے وہی خواب دیکھا تو آپ نے اس کے گھر کو گرا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے آدمی نے خواب سردی کے موسم میں دیکھا تھا، سردی کے موسم میں چارپائی کے نیچے آگ کا دیکھنا، انگارے کا دیکھنا، یہ خیر و برکت کی علامت ہے، اور گرمی کے موسم میں آگ کا چارپائی کے نیچے دیکھنا یہ جو ہے خیر و برکت کی علامت نہیں ہے۔ تو میں نے دونوں خوابوں میں یہ فرق کیا کہ ایک تو سردی کے موسم میں دیکھا گیا جو خیر و برکت کا باعث ہوا، اور دوسرا جو ہے گرمی کے موسم میں دیکھا گیا۔ گرمی کے موسم میں خواب اس قسم کا دیکھنا یہ بہتر خواب نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ جلدی گھر سے سامان نکالو، بیوی بچوں کو نکالو، تمہارا گھر ابھی گرنے والا ہے۔ ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کو کتاب کے اندر بیان کیا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں 4 اماموں میں ایک امام یہ بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کے ماننے والے بھی لاکھوں دنیا میں ہیں، ان کا مسلک بھی دنیا میں چلتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نیک پارسا بزرگ امام گزرے ہیں، یہ مدینے کا قیام انہوں نے کر رکھا تھا۔ ان کی دلی خواہش اور طبعی خواہش یہ تھی کہ مدینے میں میری موت آئے، مدینے کی زمین کا میں خاک و پیمند بنوں، مدینے کی زمین مجھ کو قبول کر لے۔ اس کے لیے یہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں میں باہر جاؤں اور مجھ کو موت آ جائے۔ تو ان کی خواہش یہ تھی، یہاں تک کہ نفلی حج بھی یہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، کیونکہ حج کرنے کے لیے مکہ آنا ضروری ہے، عرفات آنا ضروری ہے، عرفات کا میدان مکے میں ہے، تو یہ نکلتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، عالی شان دربار لگا ہوا ہے، اس دربار میں بڑے بڑے اکابر صحابہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری طبعی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے مدینے میں میری موت آئے اور مدینے کی زمین مجھ کو قبول کرے، مدینے کی زمین کا خاک بنوں، یہ میری خواہش یہ ہے۔ تو مجھ کو یہ بتا دیجئے میری عمر کے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن باقی ہیں، میں کتنا جیوں گا؟ مجھ کو اگر آپ بتا دیں، مجھ کو اگر معلوم ہو گیا تو میں مدینے سے باہر حج کرنے کے لیے بھی جاؤں گا، کسی ضرورت کے لیے جاؤں گا، تو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آنکھ کھل گئی، فوراً جو ہے پریشان ہو گئے کہ میں نے سوال یہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، یہ 5 انگلیوں کے اشارے سے کیا مراد ہے؟ 5 دن مراد ہے، 5 گھنٹے مراد ہے، 5 ہفتے مراد ہے، 5 سال مراد ہے، 5 مہینے مراد ہے، میں کتنا جیوں گا؟ پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں جس کا میں نے ابھی نام لیا علامہ ابن سیرین کا، اس زمانے میں یہ بھی تھے۔ اپنے ایک خادم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاکید کر کے بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر کے میرا نام بغیر بتائے کہنا کہ ایک مسلمان آدمی نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہ ان کا آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آدمی گیا اور جا کر کے پوچھا کہ صاحب ایک مسلمان نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ اس قسم کا خواب دیکھنے والا مدینے میں صرف امام مالک ہو سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔
تم پہلے نام بتاؤ، خواب کس نے دیکھا ہے، خواب دیکھنے والے کا نام بتاؤ، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ خادم گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ صاحب وہ تو آپ کو پہچان گئے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ خواب بہت بڑا خواب ہے، تو آپ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ میں بتا دوں جا کر کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا کر کے بتا دو۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 انگلیوں کا اشارہ یہ اس سے مراد 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال نہیں، بلکہ اس ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے اور قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے علامہ ابن سیرین اتنے بڑے عالم تھے، فوراً ان کا ذہن منتقل ہوا ایک حدیث کی طرف اور ان کا ذہن منتقل ہوا ایک آیت کی طرف جس کے اندر بتایا گیا ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا جو اشارہ کیا اس سے یہ مراد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایک تو حدیث کی طرف اشارہ کیا اور ایک قرآن کی ایک آیت کی طرف۔ ہم جیسا آدمی ان پڑھ ہوتا کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، اول بول کچھ چبک دیتا، لیکن علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت جو سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، آخری آیت سے اوپر کی آیت، آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں سورہ لقمان کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کو وہ کیا کمائے گا، کہاں کو مرے گا اور اس کی موت کہاں آئے گی، اور اسی طریقے سے بارش کب ہوگی، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ قیامت کا علم، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم، اور اسی طریقے سے بارش کب ہوگی اس کا بھی علم، اسی طریقے سے کیا کمائے گا وہ اس کا علم، اور وہ کہاں مرے گا اس کا علم۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا یہ اس آیت کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں۔ ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، اس آیت کریمہ کو۔ ابھی جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں بھوپال مسلم ریاست تھی، مسلمانوں کی ریاست تھی، مسلمان حکمراں تھے، گورنر تھے، وہاں بادشاہ مسلمان تھے۔ بھوپال جو ایک ریاست مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے، تو وہاں ایک زمانے میں قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے قاضی القضات تھے، اور محمد صدیق حسن صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ نواب قاضی القضات قاضی القضات محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال سے کہیں گئے ہوئے تھے باہر۔ جب وہ باہر گئے تو ایک نوجوان نے خواب دیکھا، اس کے ساتھ جو خادم تھا نوجوان قسم کا، وہ اہل حدیث تھا بچہ، اس بچے نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور اس مجمع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت رکھا ہوا ہے جنازے کا، اور اس جنازے کی نماز کون پڑھا رہے؟ نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے۔ یہ خواب دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس جنازے کی نماز نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا نوجوان نے، آ کر کے محمد ایوب جو قاضی القضات تھے اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کی شکل میں، اور اس کی جنازے کی نماز نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے ہیں۔ تو محمد ایوب جو قاضی القضات تھے اس نے تعجب سے پوچھا کیا تم نے یہ خواب دیکھا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بالکل خواب دیکھا، یہ بالکل دیکھا خواب۔ تو کہا کہ نوجوان نے ہاں بالکل خواب دیکھا۔ تو قاضی ایوب نے یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنگامہ مچ گیا بھوپال میں کہ جو نواب تھے صدیق حسن صاحب بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نوجوان نے پوچھا کہ صاحب آپ نے کیسا سمجھا؟ یہ خواب تو عجیب و غریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت مبارک پر ہے، اس کی جنازے کی نماز نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے، اور آپ نے اس سے تعبیر دی کہ نواب صدیق حسن صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کیسا سمجھے؟
تو کہا نا قاضی ایوب نے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کی جنازے کی نماز کوئی انسان نہیں پڑھا سکتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا سب نے فرداً نماز جنازہ پڑھی، جماعت سے نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، پہلے عورتوں نے، مردوں نے، فرشتوں نے، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے نماز ادا کی، کئی دن، دو یا 3 دن لگ گئے اس کے اندر، اتنا بڑا مجمع تھا۔ تو نبی کی نماز کی امامت کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا جنازہ ہو سکتا ہے، آدمی کا جنازہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ نبی کے آگے تو کوئی ہو نہیں سکتا، نبی کے آگے جنازہ ہی ہو سکتا ہے، اس سے میں نے تعبیر دی کہ نواب صدیق حسن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، رکھا ہوا جنازہ وہ نواب صدیق حسن صاحب کا ہے، وہ اور شکل میں دکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے تعبیر دی۔ بہرحال ہے خواب یہ ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بتانا یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اور خواب کی تعبیر صحیح اس کی ہوگی جو سب سے زیادہ دیندار ہوگا۔ دیندار میں نے کل عرض کیا تھا کافر، فساق، فاجر لوگ بھی خواب دیکھتے، اس کی تعبیر بھی صحیح کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنا دیندار پرہیزگار ہوگا اس کے خواب کی تعبیر بھی اتنی ہی صحیح ہوگی۔ تو خواب دیکھنے کے لیے خواب کی تعبیر بتانے والا یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، نیک ہے، ان ساری چیزوں کو، باریکیوں کو دیکھ کر کے تعبیر بتانے والا تعبیر بتاتا ہے، اس کے بغیر اگر تعبیر اس نے بتائی تو تعبیر کے بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے اور تعبیر غلط بھی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر خواب بیان کرنا چاہیے، اور خواب کی تعبیر بتانے والے کو بھی بہت سوچ سمجھ کر خواب کی تعبیر بتانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔